بچنے کی ہمت نہیں رہتی، ایک سنت کو کرنے کی رغبت نہیں رہتی، کیونکہ شام تک یہ اپنے ایمان کو لے کے اس حال میں گھر میں داخل ہوتا ہے، اس حال میں گھر میں داخل ہوتا ہے کہ اسے نماز کے ہوش نہیں، اسے قرآن کی تلاوت کے ہوش نہیں، کہ اس کے ایمان نے اس کے ایمان اخلاص کے بولنے نے اس کے ایمان کو توڑ کے رکھ دیا ہے کہ صبح سے شام تک کوئی لفظ ایمان وہ نہیں جو ایمان کو تقویت پہنچا دے، کوئی لفظ وہ نہیں جو ایمان کو حرارت دے دے، کوئی لفظ وہ نہیں۔ اور صحابہ آؤ تھوڑی دیر کے ایمان لے آئے، نجلس نؤمن ساعتن، نجلس نؤمن ساعتن، اے اللہ کے رسول یہ عبداللہ بن رواحہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے کہ آؤ ایمان لے آئے، کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ آیا کہ نہیں، ایمان کے نتیجوں کو پسند کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ ایمان لاؤ۔ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اسلمنا کہہ کر آمنا مت کہو، اسلمنا کہہ کر آمنا مت کہو۔ یہ سوچو صبح سے لے کے شام تک ایمان کے خلاف کتنا بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، کام بناتے ہیں اور واقعی کام بنتے ہیں۔ ان بڑے بڑے تاجروں کو دیکھو، بڑے بڑے مالداروں کو، سیٹھوں کو دیکھو، کوئی کسی پنڈت کے پاس، کوئی کسی ہندو کے پاس، میں صاف صاف عرض کر دوں کہ غیر خدا کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہاں یہ چکماق آگ تو اسی سے جلتی ہے، پتھر کو پتھر سے مارنے کا یہی آگ جانے کا طریقہ تھا، کیوں نہیں جلتی؟ کیوں نہیں جلتی کہ رخ صحیح کرنا ہے؟ مارے ایک مرتبہ مارا، دو مرتبہ مارا، تین مرتبہ مارا، آگ نہیں جلتی۔ کیوں نہیں جلتی؟ کیوں نہیں جلتی؟ کہ جلی ہوئی آگ دیکھ لو، اس لیے آگ نہیں جلتی کہ جلی ہوئی آگ دیکھو۔ نظر پڑی، آگ نظر آئی، اب امتحان شروع ہوا، آگے بڑھے، آگ کی ضرورت ہے، جیسا ہمارا حال ہے کہ مال کی ضرورت ہے، دکان کی طرف بڑھے، دکان کی طرف بڑھے، دکان نہ خدا سے جوڑنے کے لیے، دکان پیچھے ہٹ گئی، پھر آگے بڑھے، پھر دکان پیچھے ہٹ گئی، پھر آگے بڑھے، پھر نقصان ہو گیا، پھر آگے بڑھے، پھر نقصان ہو گیا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، آگ پیچھے ہٹتی رہی۔ پھر یہ خیال آیا کیونکہ نبوت ملنی ہے، خدا نے خیر کا ارادہ کیا ہے، اپنی اور ساری قوم کی، ساری بنی اسرائیل کی ہدایت کے ذریعہ فرعون کی غرق کرنے کا ذریعہ بننا ہے، اس کی طرف بھیجا جانا ہے جو خدا کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، اس کی طرف بھیجنا ہے، اس لیے رخ پورا پورا صحیح ہونا ہے۔ دل میں بات یہ آئی کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، شاید پیچھے ہٹنے سے آگ آگے بڑھے گی، چنانچہ پیچھے ہٹے، آگ آئی، اور پیچھے ہٹے اور بڑھی، اور قریب آئی، پھر ایک قدم آگے بڑھے، پھر گئی۔ یہ کیا ہے بھئی؟ یہیں سے رخ بدل گیا، یہیں سے رخ بدل گیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آج یہ کر رہا تھا کہ بنیادی بات ہے رخ کا موڑنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر محنت کی، محنت کا حق ادا کر دیا، اور اس بگڑی ہوئی قوم کو ایسا بنایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ہاں، ستارے ہیں، ستارے، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسی محنت کر ڈالی ہے کہ اقرأہم دیکھنا ہو تو ابی، عالم الناس بالحلال والحرام دیکھنا ہو تو معاذ بن جبل، اقضاہم دیکھنا ہے تو علی، احیاہم دیکھنے ہیں تو عثمان،
ہر قسم کا عادی بنا کے چھوڑا ہے، یہاں تک کہ اگر نبوت کی استعداد دیکھنی ہے، اگر نبوت کا راستہ کھلا ہوا ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر نبوت کی اصطلاح دیکھیے تو عمر میں دیکھتے رضی اللہ تعالی عنہ. ہر قسم کا عادی بنایا ہے. کیا تھا کیا ہوا؟ خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، خطاب کا بیٹا ایمان نہیں لا سکتا. یہ اسی کاری کمپنی والے کا صدقہ ہے، یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد نبی ہوتے عمر. تو محنت کا ایک رخ ہے. وہ محنت ہمیں محبت کے صدقے میں، وہ محنت ہمیں آپ کے تعلق کے صدقے میں، وہ محنت ہمیں آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے صدقے میں، وہ محنت ہمیں آپ کی شفقت کے صدقے میں، ہمیں آپ کی شفقت کے صدقے میں ملی ہے. ورنہ اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ شفقت آپ کو اپنی امت سے نہ ہوتی جو تھی، تو یہ ذمہ داری ہماری طرف منتقل نہ ہوتی. آپ کی شفقت نے ذمہ داری کو ہماری طرف منتقل کیا. دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ محنت کی کہ امت بنی. بھائی ان کو بٹھاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی میرے دوست کو بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بھائی تشریف رکھو، بھائی ان کو بٹھاؤ، بھائی بٹھاؤ. دیکھو بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے، بھائی بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے، چلنے والوں کو بٹھا لو. جو جہاں کھڑے ہو اس کا وہیں پیر پکڑ لو، جو جہاں کھڑا ہو اس کو وہیں پیر پکڑ لو خدا کے لیے. بھائی بیٹھ جاؤ میرے دوستوں، بیٹھ جاؤ. بھائی ان کو بٹھا دو میرے دوستوں کو، بھائی بٹھا دو، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میرے دوستوں بزرگوں، اتنی بگڑی ہوئی قوم ایسی بنی ہے. اخلاق نہ پوچھو، معاملات نہ پوچھو، معاشرہ نہ پوچھو، ایمان نہ پوچھو، عبادات نہ پوچھو، کیسے بنے ہیں؟ سب سے پہلے ایمان ہی کو لے. حارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے سو رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر پیر سے حرکت دی. پیر سے آپ نے حرکت دی. ہر ایک جانتا ہے کہ جو آدمی سو کر اٹھ رہا ہے، سب سے آخری چیز جاگنے والی وہ دماغ ہوتا ہے. آنکھیں بھی کھولنی ہیں، ہاتھ پیر بھی حرکت کر رہے ہیں، پیٹ بھی گیا ہے. لیکن ہر ایک جانتا ہے، روزانہ صبح کو دیکھنے سے تجربہ کر لینا کہ صبح سو کر اٹھنے میں سب سے آخری چیز جو جاگتی ہے دماغ جاگتا ہے. دنیا چھے جو ابھی دماغ حاضر نہیں ہے. آنکھیں ملے گا، ہاتھ پیشی لے کرے گا، انگڑائیے دے گا، جو بات کہی گئی ہے سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی چھے جا میں ہوش آواز یوز کرتا ہوں. لیکن ایمان کیسے بنایا تھا؟ مالک بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اٹھ کے بیٹھے، سب سے پہلا سوال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً کیف اصبحت یا حارث، کیف اصبحت یا حارث. حارث صبح کس حال میں کی ہے؟ ایمان کے ساتھ صبح کر رہا ہوں، دعویٰ ہے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کر رہا ہوں. ہر بات کی، ہر قول کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے، کیوں نہیں دعویٰ کر دیا جاتا؟ تمہارا قول کی کیا حقیقت ہے؟ جنت کو، دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، نماز میں عرش کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. فرمایا اللہ مبارک ہے، اس میں مل گئی. کیا فرمایا؟ مل گیا ایمان. اسے کہتے ہیں ایمان. سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چاہے اس کا ایمان پرکھ لو تجارت میں، اس کا ایمان پرکھ لو اس کی شادی میں، اس کا ایمان پرکھ لو اس کے زمیندارے میں، اس کا ایمان جہاں چاہے اس کا ایمان سوتے ہوئے، اس کا ایمان جاگتے ہوئے،
جہاں چاہو تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لو، جہاں چاہو اس کا ایمان ناپ لو. یہ نہیں کہ مسجد میں مومن اور دکان میں خائن، یہ مسجد میں مومن اور زمینداری میں خائن، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ مومن ہر جگہ مومن ہوگا، مومن کامل ہوگا. وہ آ کر محنت کی کہ ان کا جن کو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں تھی، کامیابی کے راستوں کو جانتے نہیں تھے، ایسا پلٹا دیا آ کر قوم کو، ایسی محنت کی قوم کے اندر کہ قوم پلٹا ہی کھا گئی. لیکن سب سے پہلے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز امت کو عطا فرمائی وہ ذمہ داری جو آپ لے کر آئے تھے، وہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل کی ہے. یہ پہلے دن کی بات عرض کر رہا ہوں، پہلے دن، آخری دن تو بے شک امت کی طرف منتقل ہو ہی ہے. میں نے عرض کیا تھا شروع میں کلما ہلاک نبی خلف و آخر، لیکن جب یہاں نبی جا رہا ہے، جب یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اب کون سا نبی آئے؟ سوال کھڑا ہو گیا. یہ نہیں، ہم امت کو بنا کر جا رہے ہیں، اور ایسا بنا کر جا رہے ہیں کہ دین میں ایک رائے کے برابر فرق نہیں آ سکتا، ایک رائے کے ذرے کے برابر نقصان نہیں آ سکتا. اگر آپ کے دنیا تشریف لے جانے پر کوئی ذرہ برابر نقصان ہو سکتا تھا دین کا، تو وہ زکوٰۃ کی وہ رسی تھی جس کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قتال کرنے کے لیے تیار تھے. رخصت دے دی جاتی. ہاں اگر یہ اونٹ دے رہے ہیں زکوٰۃ میں، رسی نہیں دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، قتال کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اتنا کامل مکمل دین کر گئے ہیں کہ مال کی لائن سے زکوٰۃ کی رسی ضائع نہیں ہو سکتی، جان کی لائن سے ایک بال کسی مرد مومن کا باطل پر ضائع نہیں ہو سکتا، مال کے اعتبار سے ایک کوڑی کسی کی باطل پر ضائع نہیں ہو سکتی. جان، مال، وقت، تینوں کی ترتیب ایسی بنا گئے ہیں کہ تہائی جان، تہائی مال، تہائی وقت، یہ امت پر لگے گا، یہ امت پر لگے گا. اگر کوئی کمی ہوتی دین کے اندر، اس کمی کا سب سے پہلے اظہار، وہ کمی سب سے پہلے نظر آتی زکوٰۃ کے اونٹوں کی رسی کے بعد. اگر وہ زکوٰۃ میں اونٹوں کی رسی نہیں دیں گے، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے، میں اس کے لیے ان سے قتال کروں. نقص الدین مانا ہے دین کے اندر نقصان ہو اور ابو بکر زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے. خدا کی قسم، جب تک ایمان کی وہ سطح نہیں آئے گی، اس وقت تک اعمال نہیں بنیں گے اور دین امت میں نہیں آئے. یہ رسی کے لیے قتال، یہ رسی کے لیے جدال، یہ رسی کے لیے مقابلہ کرنا، یہ زکوٰۃ کے مال کی حفاظت، یہ مال کی حفاظت نہیں ہے، خدا کی قسم دین کی حفاظت ہے. کہ اگر اس طرح دین کی حفاظت ہونی ہے جس طرح وہاں ہوئی ہے، تو خدا کی قسم اس کے لیے ایسے ہی ایمان کی ضرورت ہے جیسا ایمان وہاں تھا. ایسے ایمان کے بغیر ایسے مال کی حفاظت نہیں ہوتی. ایسے ایمان کے بغیر اس طرح دین کی حفاظت نہیں ہوتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی عجیب بات ہے کہ یہ دیکھا کہ اخلاق کی لائن کی ایک کمی امت میں آ رہی ہے. اخلاق کی لائن کی ایک کمی امت میں آ رہی ہے. کیا کمی آ رہی ہے؟ کہ اخلاق کی لائن کی کمی آ رہی ہے کہ اگر ایک پڑوسی اپنی دیوار میں کیل ٹھوک رہا ہے تو اس کا پڑوسی، اس کا سائے دار، اس کا برابر والا اس کو منع نہ کرے. عبادت کی لائن کی بات ہے، ایمانیات کی لائن کی بات ہے، عقائد کی لائن کی بات ہے، نہیں، اخلاقی لائن کی بات ہے، معاشرے کی لائن کی بات ہے.
کہ اگر ایک آدمی دیوار میں مٹی ٹھوک رہا ہے تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو کی لگانے دو، اس کو کی لگانے سے نہ روکو. اس بات پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے غمزدہ ہیں، اتنے فکر مند ہیں اور کہہ رہے ہیں قسم کھا کر انی اراکم علی غافلین واللہ لارمین بین اکتافکم، خدا کی قسم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اپنے نبی محترم کی اس سنت کو تمہارے درمیان رائج کر کے رہوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے غفلت میں ہو، غفلت میں ہو کہ ایک چھوٹی سی بات کہ ایک پڑوسی اپنی دیوار میں کیل لگا رہا ہے، پڑوسی اس کو روک رہا ہے کہ تمہیں دیوار میں کیل لگانے کی اجازت نہیں یا لگانے کی اجازت ہے. میں اس بات معاشرے کی لائن کی اس چھوٹی سی حدیث سے، اس معاشرے کے لائن کے اس چھوٹے سے عمل سے دیکھ رہا ہوں کہ تم غفلت میں ہو. واللہ لارمین بین اکتافکم، یہ الفاظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ خدا کی قسم میں اس کو عملی طور پر تمہارے درمیان میں رائج کر کے رہوں گا. معاشرہ ایسا بنا، عبادات ایسی بنی کہ منافق کی مجال نہیں تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دے. ہر اعتبار سے مجھ کو بنایا گیا، لیکن بنی کہیں پر؟ سوال تو اس بات کا ہے، بنی کہیں پر؟ جب آپ سب سے پہلے قوم کی طرف بات لے کر آئے. عجیب بات ہے، ذرا دھیان سے سننا بھائی، اس میں کوئی شک نہیں آپ حضرات تھک رہے ہوں گے، تھکنے ہی کا کام ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں کہیں اتنی تاکید کے ساتھ کسی عمل پر ہدایت کے دینے کا وعدہ نہیں فرمایا جتنی تاکید پر اپنے دین کی محنت اور مشقت کے برداشت کرنے پر ہدایت کے دینے کا وعدہ فرمایا. تاکید در تاکید، جاننے والے جانتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، یہ نون تاکید، بانون تاکید، یہ لام تاکید، یہ ساری تاکید بھری ہوئی ہیں کہ ضرور ضرور ہدایت دیں گے جو ہمارے راستے کی مشقت کو برداشت کرے گا. اور مشقت کون برداشت کرے گا؟ جس کو سچی محبت ہوگی. ہو نہیں سکتا یہ کہ مجھے فلاں صاحب سے محبت ہے، میں مشقت اٹھا کے ان کے ہاں جانا گوارا نہیں کرتا. ہو نہیں سکتا یہ کہ مجھے فلاں صاحب سے محبت ہے، میں ان کا ذکر سننا پسند نہیں کرتا. ہو نہیں سکتا یہ کہ مجھے فلاں صاحب سے محبت ہے، میں ان والا لباس استعمال نہیں کر سکتا. ہو نہیں سکتا یہ کہ مجھے فلاں صاحب سے محبت ہے، میں ان والا کھانا استعمال نہیں کر سکتا. عجیب بات اس پر ہے. میرے دوستوں جم کے بیٹھے رہیے. امام ابو یوسف، ایک ادنا سنت کا مقام بتاؤں کیا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ائمہ میں سے امام ہیں. بغداد کی سب سے بڑی عدالت کے جج ہیں. بغداد کے جج ہیں اور وزیر پکا دوست ہے وزیر. وزیر نے کہلوایا کہ آپ سے میری تعلق ہے، بے تکلفی ہے، میں کل کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا. غور کرنا، میں ان کو بٹھا دو، اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ میرے دوستو، اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. میں ان کو بٹھائیے. دیکھو بات ادھوری سن کے جائیں گے، ادھوری بیان کریں گے. بٹھا دو بھائی، بٹھا دو، خدا کے لیے بٹھا دو، خوشامد کر کے بٹھا دو، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو. بغداد کی عدالت کے جج ہیں اور وزیر کی دعوت کی. وزیر پہنچے کھانا کھانے کے لیے کیونکہ آپس میں بے تکلفی تھی. پوچھا کہ کیا پکا ہے کھانے میں. بے تکلفی سے پوچھ لیا کہ کیا کھلاؤ گے. یہ فرمایا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کی پسند فرماتے. وزیر نے اتنا کہہ دیا کہ مجھے لوگ کی پسند نہیں. یعنی کیا کہہ دیا
کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پسند نہیں، جس پر ایک صحابی جان دیتا تھا کہ اگر حلیہ پوچھنا ہو تو ان سے پوچھ لو، اگر چال پوچھنی ہے تو ان سے پوچھ لو، لباس پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ لو، آپ کی بھویں کیسی ہے ان سے پوچھ لو، آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں ان سے پوچھ لو۔ جو صحابہ آپ کا اتنا مطالعہ کیا کرتے تھے کہ وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ قبہ توڑنا پڑے گا، ریشم کا کپڑا اتارنا پڑے گا، یہ سونے کی انگوٹھی پھینکنی پڑے گی۔ اعراض فرمایا ہے یہ عہدہ واپس کرنا پڑے گا، یہ مال واپس کرنا پڑے گا۔ ہم نے چہرے سے پہچان لیا ہے آپ کا چہرہ ایسا نہیں تھا جیسا مجھے دیکھ کر ہو گیا ہے۔ کوئی بات خلاف طبیعت ہوئی ہے کہ یہاں بھی وہی بات تھی کہ امت بنی ہوئی تھی، پورے بغداد کا بچہ بچہ آپ کی سنت پر فدا تھا۔ کیا کہہ دیا وزیر صاحب نے کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں، مجھے لوکی پسند نہیں۔ فرمایا جج نے فیصلہ کر دیا امام ابو یوسف ہے کوئی دروازے پر، فوراً لوگ جڑے ہوئے آئے، خدام ہمارے لے جاؤ اس کو اٹھا کے قتل کر دو۔ بزرگ آدمی تھے، وزیر تھے، بہت سخی آدمی تھے، بغداد کا بچہ بچہ رو رہا تھا، بغداد کی عورت رو رہی تھی کہ اللہ اکبر، ایسا سخی آدمی، ایسا بیواؤں کے کام آنے والا، ایسا یتیموں کے کام آنے والا، ایسا امت کے کام آنے والا قتل کرایا جا رہا ہے کہ لے جاؤ یہ شخص واجب القتل ہے، اس کو لے جا کر قتل کر دو۔ کیوں؟ لوکی کھانا نہ کھانا مسئلہ نہیں ہے، یوں کیوں کہا مجھے پسند نہیں ہے، یوں کیوں کہا مجھے پسند نہیں۔ پورے بغداد میں کوہرام مچ گیا، کیا بات ہے؟ عجیب بات، جس سے پوچھتے تھے تمہاری کیا رائے ہے کہ کیوں قتل کر رہے ہو، کیا ہوا کہ اس نے یوں کہا ہے کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے۔ ہم نہیں بول سکتے، پھر اس آدمی کو جینے کا حق نہیں ہے جو یہ کہتا ہے مجھے لوکی پسند نہیں ہے، لے جاؤ قتل کر۔ جب شور ہنگامہ ہوا بادشاہ کے پاس بات پہنچی، کیا ہوا کہ آپ کے وزیر صاحب قتل ہو رہے ہیں، کیوں، کیا بات ہوئی؟ کہ یوں کہا ہے کہ لوکی پسند نہیں ہے، بلکہ یوں کہا ہے کہ مجھے سنت پسند نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ آج تو وزارت کے قابل ہی نہیں ہے، یہ میرے یہاں وزارت کرے گا، جو ہدایت پر نہیں وزارت کیا کرے گا؟ وزارت تو ہدایت سے ہوتی ہے، جتنی وزارت ہو رہی ہے نا، صاحب بات عرض کر دوں، ہدایت کے بغیر وزارت نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام ہم آیا اجازت علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، ہدایت اور وزارت ملی ہے۔ حب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، ہدایت اور بادشاہت ملی ہے، ہدایت تو ملتی ہے وزارت، یہاں تو ہدایت ہی نہیں، وزارت کہنے مل جائے۔ بادشاہ نے کہہ دیا اس آدمی کو لے جاؤ، چنانچہ لے گئے، قتل کرنے لگے۔ پھر کہا ہے بزرگ نے آ کر کہ گنجائش ہے، یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ غسل کر لیں، یہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ان کی بیوی کی تو یہ تفریق ہو گئی ہے، بیوی ان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ہاں، یہ ساری بات ہوئی، تمام ہنگامہ ہوا، ساری دنیا میں ذلت ہوئی، اس سب سے فارغ ہوئے، پھر بڑی مشکل سے جان بچی، وزیر تو پھر نہیں بن سکتے۔ یہ ایک سنت کا مقام ہے، یہ ایک سنت کا مقام ہے۔ جب ایک سنت کا یہ مقام ہے میرے دوستوں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ دو چیزیں لے کر تشریف لائے۔
دیکھو دھیان سے بات سنو، اپنے ساتھ دو چیزیں لے کر تشریف لائیں. ایک لائے ہیں مقصد حیات، ایک لائے ہیں طریقہ حیات. ایک لائے ہیں مقصد حیات، ایک لائے ہیں طریقہ حیات. اگر یہ مقصد حیات ہوگا تو یہ طریقہ حیات زندہ ہوگا. اگر یہ مقصد حیات نہیں ہے تو طریقہ حیات نہیں ہوگا. صاف صاف بات ہے. خود غور کر لینا اس پر کہ طریقہ حیات کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. یہاں سے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مقصد حیات، طریقہ حیات، یہ دو چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ مقصد حیات ہے. جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ حیات ہے. لیکن یہ طریقہ حیات ہر آدمی کے اندر، اس کے کاروبار میں، اس کے زمینداری میں، اس کی صنعت کاروں میں، اس کی حکومتوں میں، اس کے لباس میں، اس کے کھانے میں، اس کی شادیوں میں، اس کے تمام معاشرے میں، اس کے دنیا کے ہر شعبے میں یہ طریقہ حیات خدا کی قسم بغیر مقصد حیات آئے بغیر آ نہیں سکتا. قل هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں علی بصیرۃ اس کی طرف ہر ایک کو بلاتا ہوں. جو میرا اتباع کرے وہ بھی علی بصیرۃ اس پر ہر ایک کو بلائے. انا ومن اتبعنی، میں بھی اسی راستے پر ہوں. علی بصیرۃ فرمایا ہے، علی ریب نہیں فرمایا. میں اس راستے پر شک کے ساتھ نہیں ہوں کہ پتہ نہیں راستہ نجات کا ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں راستہ کامیابی کا ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں راستہ وقتی کامیابی کا ہے یا ہمیشہ کامیابی کا ہے. اس پر نہیں، علی بصیرۃ اس پر ہوں. علی ریب نہیں ہوں، علی بصیرۃ ہوں کہ میں جس راستے پر ہوں میرا متبع بھی اسی راستے پر ہے. جو راستہ میرا ہے علی بصیرت کے ساتھ، میرا اتباع کرنے والے کا بھی وہی راستہ ہے بصیرت کے ساتھ. جب یہ راستہ اختیار کیا جائے گا، اس راستے کو امت کو بتلانے کے لیے، امت کو دکھلانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے دن آپ امت کی طرف تشریف لائے، آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے سامنے بات پیش کی؟ دھیان سے سننے کی بات ہے کہ آپ نے پہلے دن جب دعوت کو پیش کیا امت کی طرف، ابھی نبی سے دعوت امت کی طرف آئی نہیں ہے. پہلا دن ہے، آپ حرا سے چل کر آ رہے ہیں، نبوت لے کر تشریف لا رہے ہیں، نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا ہے، آپ قوم کی طرف آ رہے ہیں. عجیب بات سننے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تمام انسانیت کو آپ کے سامنے جمع کر دیا. تمام انسانیت کو. انسانیت صرف تین قسموں کا نام انسانیت ہے: مرد، عورت، بچہ. ان تین قسموں پر ساری دنیا آباد ہے کہ بھائی نہیں؟ یہ اس کے علاوہ کچھ دوسری قسم بھی ہے؟ مرد، عورت، بچہ، یہ تین قسمیں ہیں. ان تین قسموں پر پوری امت آباد ہے. پوری انسانیت انہی تین قسموں پر آباد ہے. عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے بعثت کے بعد فوراً یہ خیال نہیں فرمایا کہ اس وقت ابو بکر سے بات کرنی چاہیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنی چاہیے. عورت کا درجہ بعد میں آخرہن کما آخرہن اللہ، کہ بھائی ان کو پیچھے رکھو، ان سے اللہ نے پیچھے رکھا ہے، عورتوں سے بعد بات ہوگی. یا بچوں سے بعد میں بات کرتے کہ بھائی یہ بچہ ہے، بچے کا درجہ بڑے کے بعد ہے، پہلے بڑوں سے بات ہوگی پھر بچوں سے بات ہوگی.
کہ پہلے بچے کھڑے ہوتے ہیں سب میں، پھر پہلے مرد کھڑے ہوتے ہیں، پھر بچے کھڑے ہوتے ہیں، پھر عورتیں کھڑی ہوتی ہیں. اس طرح یہ ترتیب ہے، کیونکہ یہ بھی نہیں آپ نے کیا ہے، بلکہ آپ نے پہلے دن امت کی طرف دعوت کو، کلمے کو، اپنی بعثت کو پیش کرتے وقت عورت کو، مرد کو، بچے کو ایک ساتھ جمع کر لیا ہے. گویا امت کی تینوں قسموں کی طرف بیک وقت دعوت منتقل ہوئی ہے. عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پوری انسانیت کی طرف ایک وقت میں بیک وقت سب کو ذمہ دار بنا دیا کہ تم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ساری امت کے تم ذمہ دار ہو، ساری امت کا ہر بچہ ذمہ دار، ساری امت کا ہر عورت ذمہ دار، ساری امت کا ہر مرد ذمہ دار. یہ پہلے دن آپ نے لا کر امت کی طرف منتقل کر دیا. خیر پہلے دن بھی یہی اور آخری دن بھی یہی، انفذوا جیش اسامہ، انفذوا جیش اسامہ، انفذوا جیش اسامہ. اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو. تم اس کے روانہ کرنے میں اگر دیر کرو گے، امت یہ سمجھے گی کہ نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے پر آپ